السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ذمہ داران مسجد امام بخاری، ناظم اجلاس جناب عبدالحمید صاحب، امام و خطیب مسجد ہذا فضیلت الشیخ شمیم اختر فیضی حفظہ اللہ، ذمہ داران جماعت، نوجوانوں، بزرگوں، پس پردہ معزز خواتین اسلام، میرا جو موضوع ہے وہ کچھ علمی ہے اور کانوں پہ بڑا ثقیل ہے، بڑا وزنی. آپ کی توجہ اگر رہے گی تو بات انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا اللہ کی توفیق سے. اگر توجہ آپ کی منتشر ہوئی تو حاضرین میں سے تو آدھا طبقہ وہ ہے جن کی آنکھیں ابھی وزن ہو چکی ہیں. نیند بڑی تیزی کے ساتھ آئے گی اگر توجہ نہیں رہی تو. اس وجہ سے شیخ کی جب میں نے تقریر سنی تو مجھے ایسا لگا کہ کاش میری تقریر پہلے ہو جاتی، شیخ کی بعد میں ہو جاتی، کیونکہ شیخ کا جو موضوع تھا وہ انقلابی موضوع تھا، بیدار کرنے والا موضوع تھا. اور یہ تقلید کا چونکہ اس میں کچھ علمی نکات ہوتے ہیں، توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ ایسے ہی آپ کے سر پر سے گزر جائے گا. لہذا توجہ مطلوب ہے تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. موضوع ہے مجلس ھذا کا رد تقلید. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ، ہمارے علماء نے اس کے اوپر بہت کتابیں لکھی ہے اور الحمدللہ پچھلے 20 سال میں اس موضوع پر اتنی گفتگو ہوئی کہ جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ مسلک اہل حدیث کو قبول کرتے چلے گئے. موضوع اور اس کے جزئیات اسی سے متعلق تھے کہ تقلید کا رد ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو جو دین دیا ہے وہ دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین ہے معتبر دین وہ دین اسلام ہے. تو دین اسلام ایک ہے، لیکن لوگوں نے 4 دین بنا دیے. اللہ نے ایک دین دیا تھا دین اسلام، تو لوگوں نے 4 دین بنا دیے، ایک حنفیت والا، ایک شافعیت والا، ایک مالکیت والا، حنبلیت والا. تو جب یہ ہوا تو صوفی بھی خاموش نہیں بیٹھے، انہوں نے 4 سلسلے بنا دیے. انہوں نے کہا کہ یہ نقشبندیت، یہ چشتیت، یہ سہروردیت، یہ قادریت، یہ نظامیت، یہ صابریت، یہ امجدیت. اب اس میں اتنے سلسلے شروع ہو گئے کہ اللہ نے ایک دین اسلام دیا تھا، 4 اماموں کے پیچھے لگایا، 4 سلسلے بنائے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ امت کے درمیان میں اختلاف پیدا ہو گیا. ہمیشہ غیروں کے مقابل میں اتحاد، یونٹی اور اتفاق، باہمی آہنگی کی جو لوگ بھی بات کرتے ہیں وہ اس نقطے پر غور کریں کہ امت مسلمہ میں اختلاف کا سب سے بڑا اور بنیادی سبب یہ تقلید ہے کہ عوام کو اماموں کے پیچھے لگا دیا گیا. وہ فلاں امام کی تقلید کر رہا ہے تو وہ فلاں امام پر رد کر رہا ہے. لہٰذا آپس ہی میں ایسی باتیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے جو تاریخ لکھی تو اس میں یہ کہا کہ کوفہ میں بڑے بڑے مناظرے ہوا کرتے تھے، تو حنفی شافعیوں کے خلاف
ساری رات مناظرہ بازی کرتے، تو شافعی دوسرے دن اسٹیج لگاتے، حنفیوں کے خلاف بولا کرتے۔ تو رمضان کا مہینہ آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا تو اس میں روزے رکھنے پڑیں گے، سارا دن بھوک و پیاس کی شدت کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر دن میں روزہ رکھیں گے تو رات میں لڑنے کے لیے انرجی نہیں رہے گی، چنانچہ شافعیوں کو کافر کہنا ہے، رمضان کے روزے ترک کر۔ تو یہ امت اس کگار پر اور اس اسٹیج پر آ گئی تھی۔ حنفی شافعی لڑتے لڑتے تاتاری آئے اور بغداد سے مسلمانوں کا انہوں نے صفایا کر دیا۔ تو یہ آپسی اختلافات کا نتیجہ ہے۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اختلافات کی وجہ سے باضابطہ جو ہے رشتوں پر امتناع عائد کیا جاتا ہے اور طرح طرح کی پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ تو یہ موضوع منتخب کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب تقلید پر رد ہوگا تو امت مسلمہ میں اتحاد پیدا ہوگا۔ جب تمام قرآن و سنت کے آگے سرنڈر ہو جائیں گے، قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ اور اس کی واضح مثال بھی ہے کہ ہندوستان کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ہمارے عبدالحمید بھائی بھی ان کی شاگردی میں رہے ہیں، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس مفتی حرم ہیں، اور جو لوگ بھی عمرہ کیے ہوں گے وہ جانتے ہیں سامنے کعبہ رہتا ہے اور شیخ بڑے بے باک انداز میں سلفیت، اہل حدیثیت، قرآن و سنت کی اتباع کو اور حنفیت پہ رد کرتے ہوئے بہت ہی نرالے انداز میں اپنی دعوت کو پیش کرتے۔ تو میں بھی عمرہ کے سفر میں شیخ کی مجلس میں موجود تھا، تو پڑوسی ملک کے ایک صاحب نے تحریر میں سوال دیا۔ سوال میں یہ تھا کہ چاروں ائمہ کی تقلید کے سلسلے میں کچھ بتائیں۔ تو شیخ نے بہت مفصل اس کا جواب دیا اور تاریخ بھی بتائی کہ حرم کے اندر 4 مصلے تھے، لوگ کہتے ہیں اور یہ حقیقت بھی ہے، یعنی کہ آج آپ جاتے ہیں عمرہ اور حج پر تو ایک امام کے پیچھے فرض پڑھ کے ہٹ جاتے ہیں، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا آل سعود کی حکومت آنے سے پہلے خانہ کعبہ کے چاروں طرف 4 مصلے رہتے تھے، جو حنفی ہے وہ حنفی امام کے پیچھے، جو شافعی ہے وہ شافعی امام کے پیچھے، جو مالکی ہے مالکی امام کے پیچھے۔ تو شیخ نے وہاں پر کہا 4 مصلے نہیں تھے، 5 مصلے تھے۔ تو کہا کہ یہ 5واں مصلہ کس کا تھا؟ اختلافات مسلمانوں میں اس قدر بڑھ گئے تھے کہ انہوں نے کہا کہ جب اہل السنہ اپنا مصلہ حرم میں لگا سکتے ہیں تو شیعوں نے کہا ہم بھی اپنا مصلہ لگا دیتے ہیں۔ تو حرم میں 5 مصلے، ایک نماز ہو رہی ہے اور 5 امام اپنے اپنے لوگوں کی امامت کر رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے محمد بن عبد الوہاب کے ذریعے نجد و حجاز میں توحید کا کام لیا، آل سعود نے سیاست میں مداخلت کی اور امور سلطنت پر قابض ہوئے، حرم سے 5 مصلوں کو ہٹا دیا گیا۔ بات یہاں پر مکمل ہو گئی تو اس شخص نے کہا کہ مفتی صاحب اب بتائیے، اب جو امام مصلے پہ ٹھہرا ہوا ہے یہ 5 مصلوں میں سے کون سا مصلہ؟ یہ حنفی مصلہ ہے، شافعی مصلہ ہے یا شیعوں کا مصلہ ہے؟ کون سا مصلہ ہے؟ شیخ نے جواب دیا کہ یہ قرآن و سنت کا مصلہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آج اختلافات ختم ہو گئے۔ ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ موضوع اس قدر اہم ہے کہ جب عوام سے تقلید ختم ہو جائے گی، لوگ قرآن و سنت کے ایک پرچم کے تحت آ جائیں گے، اختلافات ختم ہو جائیں گے مسلمانوں کے درمیان۔ تو تقلید کا رد بہت زیادہ ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم ہیں، آپ ہیں، جتنے لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ سب تقلید کی گند کو دیکھ کر ہی مسلک اہل حدیث کو ہم نے قبول کیا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو دوسرے بھائیوں تک بھی پہنچائیں، کیونکہ آپ دیکھیں جتنے مکاتب فکر ہے، جماعت اسلامی والے اپنے آپ کو حنفیت کی طرف منسوب کرتے ہیں، بریلوی یہ خود بھی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، دیوبندی، تبلیغی یہ بھی اپنے آپ کو امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک امام کی طرف نسبت کر کے 4 ٹکڑوں میں منقسم ہے۔ یہ دیکھیں آپ امت کا اختلاف کس قدر گہرا ہے۔
پھر اب ہم اس کے بعد کہیں کہ مسلمان متحد نہیں ہو رہے غیروں کے خلاف، تو سب سے پہلی بنیادی جڑ یہی ہے کہ معاشرے سے تقلید کے اس مرض کو ختم کر دیا جائے اور عوام کی ذہن سازی کی جائے کہ آپ کی کامیابی کا راز اسی میں ہے، اتنا ہی ماننے میں ہے جتنا کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نے مانا تھا۔ جیسے وہ اللہ کے رسول قرآن و سنت کو مان کر کے کامیاب ہو گئے، وہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، وہ اسی میں ہماری کامیابی کا راز پنہا۔ یہ ذہن نشین اور یہ پیغام ہمیں امت کو دینا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ تقلید کا معنی کیا ہے۔ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے، تقلید کا لفظ تلاش کریں گے قرآن میں اور حدیث میں، تقلید کا لفظ صرف اور صرف جانوروں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ تقلید کا لفظ قرآن کریم کی کوئی بھی آیت آپ اٹھا لیجئے تو تقلید کا لفظ جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قلادہ کہتے ہیں ہار پٹے کو، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ جو احکامات بیان کیے کہ جب تم حج میں جا رہے ہو تو وہاں پہ ہدیہ کا جانور بھی لے کے جانا ہے تمہیں، تو اس جانور کو ذبح کرنا ہے، تو اس پس منظر کی جو آیتیں تو کہا کہ جانور کے لیے استعمال ہوا۔ تو انسانوں کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا؟ اطاعت کا لفظ استعمال ہوا قرآن کریم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اقتداء کا لفظ استعمال ہوا، فبہداہ مقتدی، کہ انبیاء کے راستے پر چلو، انہی کی اقتداء کرو۔ اتباع کا لفظ استعمال ہوا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی قرآن کریم میں یہ نہیں کہا کہ تم رسول کی تقلید کرو، بلکہ یہ کہا کہ اتباع کرو، اطاعت کرو، اقتداء کرو۔ اور یہ لفظ خاص ہے جانوروں کے لیے۔ اور اس کا معنی کیا ہوا پھر؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ جیسے ایک جانور کے گلے میں پٹا ڈال کے اس کو کھینچا جاتا ہے، جس طرف اس کا آقا اس کو لے جاتا ہے، جیسے وہ چلتا ہے، یہی معاملہ مقلدین کا بھی ہوتا ہے۔ جس امام کا پٹا تمہارے گلے میں ڈال دیا گیا، اب امام کا قول قرآن و سنت کے متصادم کیوں نہ ہو، قرآن و سنت سے متضاد کیوں نہ ہو، اس کے مخالف کیوں نہ ہو، تمہیں سننی پڑے گی اپنے امام، یہی تقلید۔ تو معلوم یہ ہوا غیر نبی کی بات کو بنا قرآن و سنت کی دلیل کے مان لینا، قبول کر لینا، اور دلیل آنے پر بھی اس سے باز نہ آنا، یہی تقلید کی صحیح تعریف۔ یہ بالکل آپ کے سامنے معنی واضح ہو گیا، اس کا پس منظر معلوم ہو گیا، اس کی مذمت آپ کے سامنے میں نے قرآن کریم کی آیت سے اور حالات حاضرہ سے پیش۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیت اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اگر آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو یہ بھی قرآن و سنت کے دلائل دیں گے اپنی تقلید کو ثابت کرنے کے لیے۔ یہ اس زعم باطل میں ہے اور اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے وہ قرآن کریم کے دلائل میں رد و بدل کرنے سے بھی باز نہیں آتا، قرآن کریم کی آیتوں کی تعویل اور تحریف کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔ تو یہ جو آیت ہے، اے اہل ایمان اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اس کے بعد کہا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں حاکم وقت ہے یا مصلح رہبر علماء ہیں ان کی اطاعت کر۔ تو کہتے ہیں کہ قرآن کریم خود اس بات کا داعی ہے کہ اماموں کی تقلید کی جائے، جبکہ آپ اگر اس آیت کریمہ پر غور کریں گے تو دیکھیں اطاعت کا لفظ اللہ کے ساتھ جوڑا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اطاعت کا لفظ رسول سے جوڑا گیا وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ، اس کے بعد ڈائریکٹ کہا گیا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کا لفظ حاکم وقت اور علماء سے نہیں جوڑا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اہل علم نے کہا کہ اطاعت علماء کی، اطاعت حاکم وقت کی جائے گی اس شرط کے ساتھ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے ماتحت۔ مسئلہ واضح؟
اطاعت کا لفظ صرف اور صرف خاص ہے اللہ کے ساتھ اور رسول کے ساتھ، اطاعت کا لفظ ان کے ساتھ نہیں آیا۔ ان کی اطاعت اس صورت میں کی جائے گی جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، اس شرط کے ساتھ کی جائے گی۔ اگر وہ مخالفت کریں گے تو ان کا قول، ان کی رائے، ان کی فکر، ان کا نظریہ اور ان کا قیاس چھوڑ کر کے ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں گے۔ فردوہ، اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا فردوہ الی اللہ والرسول، کہ اگر تمہیں ایسے نظر آ رہا ہے کہ یہ مسئلہ سلجھ نہیں رہا ہے، تنازع بڑھتا جا رہا ہے، اختلاف بڑھتا جا رہا ہے، تو کہا کہ اب معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کرو۔ وہاں پہ یہ نہیں کہا کہ اللہ، رسول اور علماء کے حاکم وقت کے حوالے کرو۔ یہ قرآن کریم خود تقلید کو ثابت نہیں کرتی بلکہ تقلید پر واضح رد کرتی۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے رد تقلید پر۔ دوسری آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون، یہ دیکھیں فلا وربک لا یؤمنون، کیا ہے نبی آپ کے رب کی قسم ہے، آپ کے رب کی قسم ہے، اللہ کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے قطعاً، حتی یحکموک، یہاں تک کہ اپنے معاملات میں آپ کو قاضی، حاکم اور فیصل نہ مان لے۔ اے نبی آپ جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلے کو مانے، تمہارے رب کی قسم ہے۔ سبحان اللہ، یہاں دیکھو رب کی عظمت کو اللہ رب العالمین خود اپنے رسول کے فیصلے سے جوڑ رہا ہے۔ تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے امور معاملات میں آپ کو جج نہ مان لیں۔ فیما شجر بینہم، جن معاملات میں اختلاف ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے آپ کو قاضی مانے کہ دل میں کسی طرح کی بھی تنگی نہ، آپ نے جو فیصلہ کر دیا اے رسول وہ قول فیصل ہے، اب اس کے بعد اس کے اوپر کسی دوسرے کی رائے نہیں لی جائے گی۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن صحیح بخاری باب التفسیر میں ایک اور واقعہ بھی ہے جو اس آیت کریمہ کے سبب نزول کا سبب بنا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ زبیر رضی اللہ عنہ کا ایک معاملے میں اختلاف ہوا، باغیچہ تھا ان کا، اور اس باغیچے میں ایک نالے سے چشمے سے پانی آیا کرتا تھا۔ تو پہلے زبیر رضی اللہ عنہ کے باغیچے میں جاتا، پھر اس کے بعد پڑوسی کے باغیچے میں جاتا۔ تو اس نے اختلاف کیا اس معاملے میں کہ پانی پہلے میرے باغیچے میں آنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ قضیہ پہنچا، جب یہ کیس پہنچا آپ کی عدالت میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا زبیر رضی اللہ عنہ کے حق میں، کہا کہ پہلے تمہارے باغیچے میں آئے گا، بعد میں اے انصاری تمہارے باغیچے میں جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنا دیا۔ اب وہ انصاری جو تھے وہ دوسروں کے سامنے، بلکہ انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کے کہا کہ زبیر تمہارے پھوپھی زاد بھائی ہیں اے محمد، اس وجہ سے تم نے یہ فیصلہ ان کے حق میں کیا۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل کیا، تمہارے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اے نبی تمہارے فیصلے کو، تمہاری حدیث کو، تمہاری سنت کو یہ آخری نکیل نہ مان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آخر، اور دل میں کسی طرح کی کوئی کجی نہ ہو، اس پر کسی طرح کا اعتراض نہ ہو۔ قرآن کریم کی ایک تیسری آیت جو تقلید پر رد کرتی، اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور بڑا بہترین شبہہ جو یہ پیش کرتے ہیں اس کا بھی رد پیش کروں گا آیت کے بعد، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے اس بات کی پیروی کرو ما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا، کتاب اللہ کی پیروی کرو، سنت رسول کی پیروی کرو، اتبعوا ما انزل اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو کیا جواب دیتے ہیں؟
بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا. آج بھی یہ جواب سنیں گے آپ کہ جب اہل حدیث یہ کہتا ہے کہ قرآن و سنت کی مانو تو کہتے ہیں اتنے ائمہ غلط تھے کیا؟ ہمارے بزرگان غلط تھے کیا؟ ہمارے اتنے بڑے صوفیاء کرام غلط ہیں کیا؟ اتنے بڑے علماء کو اس بات کا علم نہیں ہے کیا؟ تو اسی جواب کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کفار و مشرکین اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے بجائے یہ جواب دیتے تھے نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو وہ مانیں گے جو ہمارے آبا و اجداد مانا کرتے تھے، ہم تو اس کی پیروی کریں گے، اس کی اتباع کریں گے، ہم تو ہمارے آبا و اجداد کے نقش قدم پر چلیں گے. تو یہ ان کی طرف سے جواب ہوتا تھا. اب جب یہ آیات ہم اپنے ان بھائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، مقلد بھائیوں کے سامنے، کہ یہ دیکھیے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کی اتباع کرنا ہے، تو یہ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جواب میں کہتے ہیں یہ آیتیں تو اس زمانے کے کفار اور مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیتیں آپ ہم پر کیوں فٹ کر رہے ہیں؟ یہ جواب آپ سنیں گے. جب ان سے کہو کہ مزاروں پہ جا کے سجدے نہ کرو تو یہ کہیں گے کہ یہ سجدہ نہ کرنے کا حکم اس زمانے کے کفار و مشرکین کے لیے تھا، یہ ہمارے لیے نہیں. تو اہل علم نے اس کا جواب دیا قرآن کریم میں حکم موجود ہے چوری نہیں کرنا. تو یہ چوری نہیں کرنے کا حکم کیا صرف اس زمانے کے مشرکین مسلمانوں کے ساتھ خاص تھا یا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے ہے چوری نہیں کرنا؟ تو ظاہر سی بات ہے قیامت تک جو بھی آئیں گے سب کے لیے. زنا نہیں کرنا تو یہ اس زمانے کے مشرکین کے ساتھ خاص تھا، اس زمانے کے مسلمانوں کے ساتھ، یا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے ساتھ خاص، سب کے لیے، پوری انسانیت کے لیے. ویسے ہی معاملہ ان شرکیات اور کفریات کا بھی. اگر اس زمانے میں اس نوعیت کا شرک ہوتا تھا اس زمانے میں رد کیا گیا، اور اسی نوعیت کا ہو بہو شرک اور کفریہ کام، بدعتی کام اس زمانے میں ہوگا تو ہو بہو یہی آیتیں اس کے اوپر فٹ کی جائیں گی، منطبق کی جائیں گی. یہ اس کا ایک علمی اور بہترین جواب اہل علم نے دیا ہے. مزید آگے بڑھتے ہیں. 3 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فلا وربک لا یؤمنون واذا قیل لهم اتبعوا، جس سے تقلید پر رد واضح ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں قرآن کریم میں ہیں، جیسے وہ آیت بڑی مشہور ہے کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر کے اپنا رب بنا لیا. ان کے علماء جو حلال بولے وہ حلال، ان کے علماء جو حرام بولے وہ حرام. مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، بس بات ختم. اب آپ کو تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. عقلوں پر تقلید کا پردہ ایسا پڑا ہوا ہے کہ انہوں نے تحقیق کا جنازہ نکال دیا، جبکہ ہمیں تحقیق کرنی، ہر مسئلے میں ہمیں تحقیق کرنی ہے، جیسے ہم اپنے دنیاوی امور میں تحقیق کرتے ہیں. اور آج تو الحمدللہ تحقیق کے اتنے وسائل ہیں، آدمی بیٹھے بیٹھے بخاری میں، مسلم میں، نسائی میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں، قرآن میں، اس کی تفاسیر میں ہر چیز کو تلاش کر سکتے. اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں، یہ نیو ڈیوائسز کی وجہ سے ہر چیز تلاش کر سکتے ہیں آپ. تحقیق بڑی آسان ہو گئی. کوئی بھی مسئلہ جس پہ آپ عمل کر رہے ہیں، کسوٹی ہے قرآن و سنت، اس کسوٹی پہ رکھ کر کے آپ اپنے مسئلے کو پرکھیں گے. اگر قرآن و سنت سے اس کی موافقت ہوتی ہے، قرآن و سنت سے اس کا تطابق ہوتا ہے، تب آپ اس پر عمل کریں گے. اگر آپ کے سامنے یہ واضح ہو گیا کہ یہ فلاں حنفیت کے، شافعیت کے حساب سے فتویٰ دیا گیا، صوفیت کے حساب سے فتویٰ دیا گیا، یہ تو اگین سے قرآن و سنت کے، تو سب سے پہلے آپ کو اس فتوے کو چھوڑ کر کے قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا چاہیے. مزید آگے بڑھتے ہیں. احادیث بھی بے شمار ہیں اس سلسلے میں جو تقلید کا رد کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بڑا بہترین وعظ کیا. راوی حدیث کا بیان ہے کہ اللہ کے رسول کی نصیحت اس قدر اثر انداز ثابت ہوئی ہمارے اوپر، مجلس میں جتنے لوگ تھے وہ رونے لگے. ایسے لگ رہا تھا کہ گویا یہ اللہ کے رسول کی آخری نصیحت ہے. ہم نے خطاب ختم ہونے کے بعد، درس ہونے کے بعد اللہ کے رسول سے پوچھا، اللہ کے رسول اور کچھ مزید بتائیے. یہ خیر کے طالب تھے صحابہ، یہ خیر کو سمیٹا کرتے تھے،
تو کہا کہ اور کچھ ہم سے عہد و میثاق لے لیجئے اللہ کے رسول، کچھ ہم سے وعدہ لے لیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ دیکھو میری وفات کے بعد، اللہ کے رسول کو بتا دیا گیا تھا میری وفات کے بعد بہت سے فتنے رونما ہوں گے، امت میں بہت زیادہ اختلاف ہوگا، لہذا ان اختلافات سے تمہیں گھبرانا نہیں ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین، ان حالات میں جب مسائل کو لے کر کے مختلف قسم کی آرائیں آ جائے تمہارے سامنے، تمام آراء کو ایک طرف رکھو، میری سنت کو لازم پکڑو، میرے خلفائے راشدین، میرے صحابہ کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حل بتا دیا۔ اختلافات ہوں گے، جو بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے رسول کے زمانے میں نہیں تھی، آج ہمارے زمانے میں ہے وہ چیزیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی نے جس طریقے سے ترقی کی ہے، اس کی وجہ سے مسائل آتے ہیں، لہذا قرآن کے اندر اصول بیان کر دیے گئے، حدیثوں کے اندر اصول بیان کر دیے گئے، آپ رجوع کریں قرآن کی طرف، مسئلہ حل ہوگا۔ اگر حل نہیں ہو رہا ہے، آپ رجوع کریں حدیث کی طرف، اللہ کے رسول کی سنتوں کی طرف، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر وہاں پر بھی حل نہیں ہو رہا ہے، صحابہ کی زندگیوں پر آپ ایک نظر ڈالیں، وہاں سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، امت کا اجماع دیکھیں، پوری امت کس معاملے پر متفق ہوئی ہے اس کو دیکھیں۔ جب یہ اسٹیج سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا تو آخر میں اسٹیج آتا ہے اجتہاد کا، کہ وہاں پر آپ اجتہاد کریں، دلیل کو اپنے سامنے رکھ کر، علماء کے سامنے مسئلہ رکھ کے اجتہاد کریں، حقیقت آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اور اجتہاد کا جو پلیٹ فارم ہے اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا، تحقیق کر رہے ہیں آپ، پوری کوشش آپ نے کی صحیح مسئلے تک رسائی کرنے کے لیے، اور آپ نتیجے پر نہیں پہنچ سکے بلکہ غلط نتیجے پر پہنچ گئے، لیکن تحقیق کے بعد پہنچے تو اس پر بھی آپ کو ایک اجر ملے گا، اس پر بھی آپ کو اللہ تعالیٰ ایک اجر سے نوازے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تحقیق تو کرو، یہ عقلوں سے پہلے تقلید کا پردہ تو ہٹاؤ، اس چادر کو تو چاک کرو اور تحقیق کی طرف بڑھو، اس میدان کی طرف آؤ۔ بلکہ بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ زمانے کا لحاظ کرتے ہوئے، بڑی پیاری حدیث ہے، اور ان کے لیے یوں سمجھیے کہ تریاق کی مانند ہے، تریاق یعنی زہر کو کہتے ہیں، تو یہ زہر کی مانند ہے ان مقلدین کے لیے۔ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے ایک لکیر کھینچی، سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے بعد دائیں طرف خط خط لنا عن یمینہ، خط خطین عن یمینہ وخط خطین عن یساری، ایک سیدھی لکیر کھینچی، پھر اس کے بعد دائیں طرف دو لکیریں اور بائیں طرف دو لکیریں کھینچی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ صراط مستقیم ہے، یہ جو سیدھی لکیر ہے یہ اللہ کا راستہ ہے، اور یہ جو دائیں طرف اور بائیں طرف جو لکیریں ہم نے کھینچی ہے ان راہوں پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو تمہیں سیدھے راستے سے گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ تو ان دیوبندیوں نے جواب دیا آخر کار یہ جو لکیریں ہیں یہ بھی تو سیدھی لکیر سے آخر میں مل رہی ہے نا۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ اہل علم نے کہا کہ 4 لکیریں تو 4 امام ہو گئے سوسائٹی کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ آخر میں یہ سیدھی لکیر سے متصل ہے نا۔ تو ہمارے علماء نے جواب دیا جب سیدھی لکیر تھی تو ٹیڑھی لکیر پہ گئے کیوں؟ جب سیدھا راستہ موجود ہے تو ادھر جانے کی ضرورت ہی کیا؟ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن و سنت کے راستے کو صراط مستقیم گردانا۔ اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، یہی صراط مستقیم ہے، اور یہی ہم اہل حدیثوں کی دعوت ہے، یہی سلفیت ہے۔ اسلام کہیں، دین اسلام کہیں، قرآن و سنت کہیں، سلفیت کہیں، اہل حدیث کہیں، بات ایک ہی، کیونکہ ہم شخصیت کی طرف نہیں بلاتے، یہ تمام کے تمام شخصیتوں کی طرف بلاتے ہیں۔
لیکن ہم بلاتے ہیں اللہ کی طرف اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، جو اماموں کے امام ہیں، بلکہ انبیاء کے امام، انبیاء کے بھی امام ہیں۔ مسجد اقصی میں جتنے انبیاء تھے سب کی امامت کر لی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ امام اعظم، سب سے بڑے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب یہ مغالطہ کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ایک حدیث ترمذی کی کہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب بھیجنا چاہا تو کہا کہ اے یمن، میں تمہیں ایک قوم کی طرف بھیج رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہاں پر کچھ مسائل درپیش ہوں، تو مسائل کو کیسے حل کرو گے تم؟ تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں قرآن سے حل کروں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا کہ اگر قرآن سے وہ مسئلہ حل نہ ہو تو؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ کی سنت مبارکہ اور احادیث مبارکہ سے حل کروں گا۔ تو کہا کہ میری احادیث سے بھی اگر مسئلہ ثابت نہ ہو؟ تو معاذ بن جبل نے جواب دیا کہ میں خود اپنا اجتہاد کر لوں گا۔ تو اب یہ مغالطہ دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تلبیس ابلیس، یہ شیطانیت سے کام لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن و سنت میں ایسے بہت سے مسائل ہیں جس کو ہمارے امام ابو حنیفہ نے حل کیا، بلکہ ایک مقرر نے جذبات میں کہہ دیا کہ تم لوگ جو یہ مرغی کا انڈا کھا رہے ہو یہ ہمارے امام ابو حنیفہ کا اجتہاد ہے۔ تو کئی دنوں تک یہ ذہن میں ہمارے سوال گردش کرتا رہا، تو کیا واقعتاً ایسا تھا کہ امام ابو حنیفہ نے اجتہاد کر کے لوگوں کے لیے انڈے کو حلال کیا ہے؟ جامعہ سلفیہ میں درس حدیث چل رہا تھا، مبارک پور کے استاد فضیلت الشیخ عبد الکبیر مدنی، کتاب الجمعہ آیا، جمعہ کے احکام و مسائل، تو وہاں سے حدیث گزری ہمارے نظر سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جمعہ میں پہلے آئے گا اس کو اونٹ ملے گا، پھر گائے ملے گی، پھر بکری ملے گی، پھر اسی طریقے سے مرغی ملے گی، اس کے بعد حدیث میں کیا ہے؟ انڈا بھی ملے گا۔ تو ہم نے کہا کہ سبحان اللہ، یہ حدیث کے اندر موجود ہے اور یہ لوگوں کو تلبیس ابلیس بیوقوف بنا رہے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کا اجتہاد۔ تو سبحان اللہ، قرآن و سنت کافی ہے مسائل کے حل کرنے کے لیے۔ اگر پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے تو اہل علم موجود ہیں جو قرآن، الحمدللہ۔ اور اسی طریقے سے چونکہ آپ مسجد امام بخاری میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اہل حدیثوں پر ایک بہتان یہ بھی تراشا لگایا جاتا ہے کہ اہل حدیث امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں۔ یہ مسئلے کو بھی سمجھ لیجیے، اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری کی تقلید کرتے ہیں۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، اتنی دیر سے میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہوں اور احادیث پڑھ رہا ہوں، وہ قرآنی آیات، وہ احادیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی اور آپ اپنی زندگی میں اس پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ یہاں سے اٹھ کے جانے کے بعد جو باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اس پر آپ عمل پیرا ہیں۔ تو اب میرا آپ سے کاؤنٹر کوشچن، میرا اہم سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ میری تقلید کر رہے ہیں یا قرآن و سنت کی اتباع کر رہے ہیں؟ اسی طریقے سے امام بخاری نے جو بخاری لکھی اور سند سے اللہ کے رسول کی حدیثیں جو ہم کو دی، تو ہم اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، امام بخاری کو۔ اسی مجلس میں مسئلہ حل ہو گیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ اس پر عمل کر رہے ہیں تو آپ میرا فیصلہ اپنی زندگی میں نافذ نہیں کر رہے، اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ نافذ کر۔ ویسے ہی اگر ہم امام بخاری سے، امام مسلم سے سند سے حدیثیں لیتے ہیں تو یہ ہم امام بخاری کی نہیں مان رہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مان۔ یہ اس کا جواب ہے، منطقی جواب ہے، علمی جواب ہے، شرعی جواب ہے، جو بھی کہہ لیں آپ۔ اسی طریقے سے مزید آگے بڑھتے ہیں کہ میں نے کئی ایک مسائل پر دیوبندی احباب سے اور علماء احناف سے بات کی تو ایک مسئلہ آیا۔ مسئلہ کیا تھا کہ فرض نماز جب ٹھہر جائے، اقامت ہو رہی ہے فرض نماز کے لیے، تو آپ دیکھیں گے کہ دیوبندی مسالک کی مسجدوں میں بالخصوص فجر کی نماز کے وقت بہت سے لوگ بعد میں آ کے سنتیں پڑھتے رہتے، ادھر فرض چلتے رہتی ہے اور وہ اپنی سنت کو پورا کرتے۔
آپ کے سامنے تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ سنت اور فرض میں اہمیت کس کی زیادہ ہے؟ فرض کی زیادہ ہے، الا یہ کہ کوئی نص ہو۔ بہرحال تو فرض کی سنت ہے، تو ہم نے وہاں پر مسئلے کو ثابت کیا۔ تو یہ میری ایک آخری بات ہے آپ سے، غالباً مصنف ابن شیبہ کی یا مسند احمد ابن حنبل کی روایت تھی، وہ میں نے ان کے سامنے موطا امام مالک کی روایت پیش کی اور کہا کہ جب فرض نماز ہو رہی ہے تو کوئی نفل اور سنت نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہی ہے مسلک حنفیت جو اپنی کتابوں میں گند مچایا ہوا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھ سے، جو علماء تھے اس میں، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایک مسئلہ، کیا کہا انہوں نے؟ ایک مسئلہ احناف کا قرآن و سنت کے خلاف ثابت کر کے دکھا دی تھی۔ تو میں نے ان سے الزامی طور پر یہ کہا کہ پوری دنیا حنفیت ایک مسئلہ قرآن و سنت کے موافق دکھا دے۔ انہوں نے کیا کہا کہ خلاف دکھا دے، تو میں نے کہا کہ ایک مسئلہ دکھا دو جو تمہارا قرآن و سنت کے موافق۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے تعلق سے جو عقائد ہیں اس معاملے میں بھی یہ اختلاف کا شکار۔ وحدت الشہود کی عقائد ان کی کتابوں میں موجود ہے، وحدت الوجود کی عقائد موجود ہیں، اور رسول کے تعلق سے اتنی دیر سے آپ تقریر سن ہی رہے ہیں کہ انہوں نے اماموں کے لیے دروازے کھول رکھے۔ تو بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے اپنے وقت میں آپ کے سامنے پیش کی ہے رد تقلید کے موضوع سے۔ یہاں پر موجود جو بھی حاضرین ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جماعت کا کام کبھی رکنا اور تھمنا نہیں چاہیے۔ آپ اپنے اعتبار سے جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی، مسلک اہل حدیث سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے نوازا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ تو ہمارا وہ بھائی عبداللہ اور عبد الرحمن جو ابھی تک حنفیت اور تقلیدیت کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے، لہذا ہماری ہمدردی اس سے ہونی چاہیے کہ میرا بھائی بھی اس دلدل سے نکل جائے اور اس صاف و شفاف دعوت کو قبول کر لے، اپنے کاز کو، اپنی دعوت کو جاری رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی عقائد کی اصلاح فرمائے اور ہر طرح کے باطل افکار و نظریات سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔